رمضان آ گیا، نور رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، نور رمضان آ گیا، رمضان نور رمضان، رمضان نور رمضان۔ انبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، روح رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن افطار کے اس پیارے سے موقع پر ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ قدرت کا نظام ناظرین بڑا عجیب و غریب ہے، انسان سمجھتے ہوئے بھی سمجھ نہیں پاتا۔ وہ لوگ جو دنیا کے اندر دنیاوی آسائشوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ شاید ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا ہے، اور دنیا میں چونکہ ہم ان کو بہت ہی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی آخرت بھی اسی انداز سے گزرے گی۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں بڑے مصائب میں، آلام میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں نظر آتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ شاید ان کے ساتھ دنیا میں بھی یہی ہوگا اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ لیکن پروردگار کا نظام اتنا خوبصورت، اتنا حسین اور اتنا مختلف ہے ناظرین، کہ جو لوگ دنیا کے پیچھے رہتے ہیں ان کی رسی کو اللہ تعالیٰ اور دراز کر دیا کرتا ہے، اور جو لوگ پروردگار کے قرب میں آنا چاہتے ہیں اور اپنے اعمال، اپنی عبادات، اپنے سجدوں کی بنیاد پہ اگر اس کرسی کو اور اس رتبے کو حاصل نہیں کر پاتے تو اللہ تعالیٰ ان کو مصائب اور آلام میں مزید مبتلا کر دیا کرتا ہے، تاکہ وہ ڈیزگنیشن، وہ رتبہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کا چناؤ اس کے لیے کیا ہے یا ان کے لیے کیا ہے، وہ ان مصائب اور آلام کے دلدل سے آہستہ آہستہ نکل کر صبر کرتے ہوئے جب اپنے مقام کو پہنچیں گے تو پھر ان کو وہ سوچ، وہ رتبہ، وہ ڈیزگنیشن عطا ہو جائے گا۔ انسان کی نگاہ ناظرین کیا کچھ دیکھتی ہے اور کیا کچھ نہیں دیکھ پاتی، اس کا ادراک انسان کو ہے ہی نہیں، لیکن میرے پروردگار کی شان پر قربان جائیے کہ وہ انسان کو تکلیف میں مبتلا کر کے بھی اس کے مراتب بلند کر دیا کرتا ہے، بس انسان کے لیے قید لگا دیتا ہے کہ وہ جس وقت تکلیف میں اور دکھ میں مبتلا ہو اس وقت وہ صبر کے دامن کو مکمل طور پہ تھام لے، کیونکہ جو خاموش رہتا ہے اور راضی برضا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مراتب کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کی، ہماری، ہم سب کے ہر دل عزیز ہیں، ممتاز اسکالر ہیں، محترمہ میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ میرے دائیں جانب تشریف رکھتی ہیں، میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں آپ کے، ہمارے، ہم سب کے پسندیدہ، آپ بھی بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ممتاز اسکالر ہیں محترم جناب محمد عیسیٰ صاحب، اور ان کے بعد تشریف فرما ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خواں، بہت خوبصورت آواز کے حامل نعت خواں، فیصل آباد سے خصوصی دعوت پہ تشریف لائے ہیں محترم جناب عبدالرؤف روفی صاحب۔ آپ تینوں احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، اور روفی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، حمد باری تعالیٰ آپ کی ثوابدید پہ۔ باغ سے جب گل، باغ سے جب گل چن چن سونگھو، گجرے ہار بناؤ، باغ لگانے والے کو بھی یاد ذرا فرماؤ، باغ لگانے والے کو بھی یاد ذرا فرماؤ، جو بخشا سو بخشا مجھ کو، ایک وہ دینے والا، چاہے روکھا سوکھا ٹکڑا، چاہے کھیر نوالا،
चाहे रूखा सूखा टुकड़ा, चाहे खीर निवाला, उसके दर से जो ठुकराया, दर दर से ठुकराया, झुका जो उसके दर पर उसने ऊंचा रुतबा पाया, झुका जो उसके दर पर उसने ऊंचा रुतबा पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज फकीर की ध्यान से सुन ले, दानिशमंद सियाने, जिसकी अपनी सीरत अच्छी, किसी को बुरा ना जाने। माशाअल्लाह, 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 क्या बात है, क्या बात है। बात का आगाज करते हैं। लगता ऐसा है किस हद तक गलत किस हद तक सही हूँ आप बतलाएंगे, ईसा भाई बतलाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमने सब्र के दामन को छोड़ दिया है। लेकिन सही लगता है। सब्र क्या है बुनियादी तौर पे? सब्र का मतलब खुद को रोक लेने का नाम है, अपने नफ्स पर, अपने जज्बात पर काबू पाना। अच्छा, उसमें गम की शिद्दत भी है, तंगी भी है, तकलीफ भी है, दुख भी है, मजालिम भी हैं। इस पे बाज औकात ऐसी कैफियत होती है कि इंसान ईमान भी छोड़ कर निकल जाता है, वावेला कर लेता है, ठीक। अल्लाह ताला को ब्लेम करने लगता है। माज़अल्लाह, ठीक। अब वो ऐसा वक्त होता है जिसमें अगर आप अपने आप को रोक लेते हैं हदें पार करने से और उस अल्लाह की रजा पे राजी हो जाते हैं जिसने आपको उस वक्त किसी भी मुसीबत में मुब्तला किया, और ये यकीन रखते हैं कि ये जो मुसीबत या आफत आई है ये या तो मेरे अपने किसी अमल के सबब आई है, मगर दी अल्लाह ही की तरफ से गई है और अल्लाह ताला ही इसे दूर करने वाले हैं, और उस पर ये भरोसा करते हैं, तो इसे सब्र कहा जाता ठीक। है। ये बताइए ईसा भाई कि ये जो मसाइब, आलाम, दुख, परेशानियां लोगों पे आया करती हैं, बुनियादी उसकी वजह क्या बनती है? आजमाइश होती है, इम्तिहान होता है, अजाब होता है, आमाल का नतीजा होता है, मरातिब को बुलंद करना मकसद होता है, क्या मकसद होता है? देखें, इंसान की ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें भी आती हैं और बुरी चीज़ें भी आती हैं, और इसी के अंदर रहते हुए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही बुखारी की हदीस है 1302 नंबर जिल्द नंबर 4 में, कि सब्र तो वो है जो मुसीबत के वक्त किया जाए। तो जब इंसान जिस मुसीबत में होता है उसी वक्त ये सिर्फ इंसान अपने अंदर देख ले कि सब्र क्या है, क्योंकि सब्र वालों की निशानी ये है कि जब उनके साथ कोई जुल्म करता है तो वो बदले में जुल्म नहीं करते, ठीक। जब उनके साथ कोई ज्यादती करता है, झूठ बोलता है, तो वो बदले में झूठ नहीं सच बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट सिचुएशन जब इंसान की जिंदगी में आए तो ये दोनों सिफात जिसको कुरान में बार बार रिपीट किया गया, सूरह बकरा की 2 सूरह की आयत नंबर 153 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ईमान वालों अगर मेरी मदद चाहिए तो सब्र और सलात के साथ आओ। ठीक। तो सलात और सब्र एक दोनों ऐसी सिफात हैं, जब इंसान कंटिन्यू अपने अमल में करता है तो फिर वो पेशेंस उसको अपनी रहती हुई जिंदगी में फायदा देते हैं। आखिरत में तो अजर होता ही है। अब हम जाते हैं ट्रैफिक में देखते हैं तो फंसा हुए लोग, तो वो एक टेंस होते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि हम गुजर जाएं चाहे किसी की जान भी चली जाए। तो दुनियावी मामलात के अंदर जब इंसान को ये पता होता है कि मेरे अल्लाह और उसके हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, तो बेसिकली उसको वो एंजॉय कर रहा होता है अपनी लाइफ में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपने पहले कॉलर को शामिल करेंगे। अली आबिद साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद भाई, आपको रमजान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। जी, मैं एक सवाल करना चाहूँगा। जनाब।
ये मुझे रजायत के बारे में पूछना था कि रजाई बहन भाई कैसे बनते हैं, कितनी मरतबा कोई औरत पिला दे किसी लड़के या लड़की को तो बहन भाई बन जाते हैं। मैंने मुख्तलिफ मुफ्तियान किराम बुक्स भी पढ़ी हैं, उसमें मैंने मुख्तलिफ कॉन्ट्रडिक्शन देखी है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। लेकिन ये कराची के मुफ्ती साहब हैं, उनकी भी मैंने बुक पढ़ी है तो मुझे नहीं सही जवाब मिला। कितनी मरतबा मैंने यहाँ पे अपनी मस्जिद के मुफ्ती से पूछा, उन्होंने कहा 3 चुस्कियाँ पी ले, कोई पी तो वो रजायत में आ जाते हैं, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं हो रहा। आपको बतलाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या फरमाएंगी इस सवाल के हवाले से? रज़ात एक वक्त का दूध पी लेने से साबित हो जाती है। ठीक है। यानी बच्चे ने अगर एक वक्त दूध पी लिया, उसका पेट भर गया, यानी एक टाइम है, अब उसमें उसकी वो नहीं मिकदार नहीं गिनी जाएगी। ठीक है। अगर एक वक्त पेट भर दूध बच्ची ने किसी औरत का पी लिया तो रज़ात साबित हो जाएगी। अच्छा, वही सवाल मैं जो ईसा भाई से मैंने किया था, मैं चाहता हूँ जरा से उस पर आप वजाहत फरमा दें कि ये जो इंसान के ऊपर तकालीफ आती हैं बुनियादी तौर पर वो आजमाइश की सूरत है, अजाब की सूरत है, इंसान के मरातब बुलंद करना मकसूद है, इंसान के अमाल का नतीजा है, या कुछ और वजूहात हुआ करती हैं? ये सभी वजूहात होती हैं। ये हालात के मुताबिक है, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट चीजें होती हैं। बसा औकात हम अल्लाह ताला की नाफरमानी बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं और उस पर इसरार कर रहे होते हैं, ढटाई कर रहे होते हैं, तो अजाब भी हो सकता है। बसा औकात अल्लाह ताला ने रुतबे बुलंद करने होते हैं तो आपको आजमा लेता है। बाज़ औकात अल्लाह के महबूब बंदों ही पर आजमाइश आया करती है। इसके लिए मैं आपको एक हदीस सुना दूं कि जब इंसान पैदा होता है तो उसका एक रजिस्टर बनता है, उस पर जन्नती या जहन्नुमी लिखा हुआ होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब फरिश्ते तमाम उम्र देख रहे हैं कि एक साहब कभी भी कोई काम जन्नतियों जैसा कर ही नहीं रहे हैं। वो रजिस्टर खाली चल रहा है, रजिस्टर जो है वो नेकियों का खाली जा रहा है, लेकिन लिखा उस पर जन्नती है। अब वो तजब्जुब में है कि ये क्या है। अचानक कोई शख्स बीमार पड़ता है और उसके तमाम गुनाह उस बीमारी से धुलने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह दूसरा जन्नती अचानक कोई उसका अपना फौत हो जाता है और वो एकदम सब्र कर लेता है, अल्लाह की रजा पे राजी हो जाता है, उसके गुनाह धुलना शुरू हो जाते हैं। अब उन्हें समझ में आता है कि एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला धोते चले गए, तमाम गुनाह धुल गए, पाक हो गया। मालूम ये हुआ कि वो दोज़ख की तरफ रहा था, जी हाँ, लेकिन उसकी जो मसाइब और आलाम और परेशानियों और बीमारियों पे सब्र था, जो उसने अल्लाह ताला ने उसका फैसला जो उसने खुद पे, अपने जज्बात पे, अपने नफ्स पे कंट्रोल किया और अल्लाह की रजा पे राजी हुआ सब्र किया, नतीजे में अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को धो दिया और उसे जन्नत दाखिल कर दिया। अनीक खान गुजरात से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद भाई जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हमारा अहले किताब क्रिश्चियनों के साथ खाना पीना उठना बैठना जायज है? अच्छा, अहले किताब के साथ बिल्कुल आपको बतलाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें गुजरात से ज्वाइन किया। अहले किताब के साथ खाना पीना उठना बैठना जायज है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एक बात, इसी बात को मजीद आगे लेके चलते हैं। मैं ये सोच रहा था कि हमारे यहाँ माशरे के अंदर किसी को कोई तकलीफ हो जाए, अच्छा हम सेक्टर्स पे बात करते हैं एक एक करके, किसी की माली परेशानी है, इतना वावेला हो जाएगा कि परवरदिगार माज़अल्लाह, यानी मैंने यहाँ तक देखा है कि वो जुमले कुफ्र की सूरत में चले जाते हैं और कुफ्रिया जुमले हो जाते हैं कि परवरदिगार माज़अल्लाह, क्या मैं ही तुझे मिला था, जी हाँ, या मुझ पे ही सितम करना था तुझे, या तूने उसको इतना नवाज दिया, इतने रुपए से उसको नवाज दिया, इतना माल उसको दे दिया, उसके पास जो इतनी गाड़ियां हैं, इतने बेंगलोज हैं, इतना बैंक बैलेंस है, वो एम्पायर्स बना रहा है और मैं ही तुझे मिला था ये करने के लिए। उस सूरत हाल के अंदर इंसान सब्र करने की बजाय, इस बात पर शुक्र करने की बजाय कि जितना है मेरे पास ये अल्लाह का शुक्र है, नीचे वालों को नहीं देख रहा होता, तो उस सूरत में इंसान क्या कुछ कर बैठता है? देखिए, सबसे पहले तो इस सिचुएशन को इंसान अपनी इस तस्वीर को देख ले कि वो जब तकलीफ आ रही है और उस पर वो वावेला मचाता है कि अल्लाह को मैं ही मिला था, तो ये उसको पता होना चाहिए कि इस सिफ्त से खाली है। क्योंकि जब ये किसी ईमान वाले के अंदर सिफ्त होती है, वो भूखा भी होगा तो साबिर होगा। अगर सिफ्त नहीं है और उसको अल्लाह ने नवाजा भी हुआ है तो वो फिरौन बन सकता है लेकिन शाकिर नहीं हो सकता। सिफ्त एक ऐसी चीज है कि इंसान जो ईमान वाला अपने अंदर रखता है तो वो फिर अल्लाह की इस तकलीफ को वो इस पर सबर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा की 200 नंबर आयत में वायदा करते हैं कि जो सबर करते हैं और सबर में सबकत ले जाते हैं, अल्लाह उनको अजर अजीम देता है। तो अजर जो है वो सिर्फ दुनिया में भी नहीं होता, एक ये जिस दुनिया में रहते हैं ये छोटा सा जुज है उस दुनिया का जहां हमें हमेशा रहना है।
تو یہ صرف اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے تو کتنی بڑی مصیبت بھی ہو وہ صبر کرے گا ٹھیک ہے، اور اس سے اللہ اس کو بالکل نکال ٹھیک دے ہے۔ گا۔ یار محمد شاہ صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ سر ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنید بھائی میں یار محمد لاشاری بات کر رہا ہوں۔ جی لاشاری صاحب فرمائیے۔ سر یہ صبح میں جب روزہ رکھ رہا تھا تقریباً روزے سے بند ہونے سے 5 منٹ پہلے میں واش روم میں گیا برش کرنے کے لیے۔ سر ابھی میں نے کلی کی اور برش کرنے والا ہی تھا، اس وقت مجھے الٹیاں شروع ہو گئی سر۔ ٹھیک ہے، تقریباً اذان ہونے کے 5 منٹ بعد سر الٹیاں رکی۔ پھر میں نے بہت کوشش کی میں روزہ بند کر لوں سر۔ تقریباً صبح 11 بجے تک میری مچھلیاں نہیں رک رہی تھی سر۔ اچھا، سر یہ میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ میں آج اس حلال دن سے محروم رہا ہوں، میرے لیے اس میں کیا ہے سر؟ کیا میں کوشش کرتا ہوں روزہ نہ چھوڑوں سر؟ اس کے علاوہ میں بیمار بھی رہتا ہوں، کڈنی کا مسئلہ بھی ہے سر، ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، کمر کا بھی مسئلہ ہے۔ بڑی کوشش کرتا ہوں روزہ نہ چھوٹے، گولیاں بھی چھوڑتا ہوں کہ روزے کے بعد کھاؤں سر، الٹیاں نہیں رکتی۔ اللہ کریم لاشاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب کرے۔ نیت المومنی خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ باقی آپ بتلائیں گی کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ روزہ فرض ہے، اور ساتھ میں جن لوگوں سے استثناء فرمایا ان میں سب سے پہلے ہیں ہی مریض، ٹھیک ہے، کہ جو مریض ہیں جن کا مرض ایسا ہے جیسے کہ ابھی بھائی بتا رہے ہیں، اور کڈنی میں تو ویسے فوراً ہی انسان جو ہے وہ ایک دم ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے ہماری جان لینے کا کوئی خیال نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ یہ روزے کی ایک صورت ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں۔ روزے کی روح جو ہے وہ تقویٰ ہے اور اللہ کا قرب ہے۔ اگر بیماری، سفر، بڑھاپا ہمیں روزے کی ظاہری صورت سے روک بھی رہا ہے ٹھیک ہے، تو ہم نہ رکھیں، اس کا فدیہ دے دیں، یا جب اس صورت سے باہر نکلیں تو دوبارہ قضا کریں جیسا کہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاں مگر روزے کی باقی شرائط پر تو ہم چل سکتے ہیں نا، ہم خود پر کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے نفس پر، اور اللہ کا تقوی حاصل کر سکتے ہیں، رمضان کا احترام کر سکتے ہیں، اللہ کے غریب بندوں کو، محروموں کو کھلا پلا سکتے ہیں، اپنی جگہ روزہ رکھوا سکتے ہیں۔ تو بھائی سے میں درخواست کروں گی کہ روزہ نہ رکھیں، اور اگر ٹھیک ہو جانے کا خیال ہو اور اللہ کرے کہ اللہ انہیں شفا عطا کرے تو رمضان کے بعد جب بھی موقع ملے رکھ لیں، ورنہ اپنے رمضان کے روزوں کا گن کر فدیہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عموم کا رویہ جو نظر آتا ہے اس وقت معاشرے میں، جیسا کہ میں نے مثال دی کہ وہ لوگ جو غربا ہیں، اچھا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ایک اسٹیٹس سمبل کی بھی تو جنگ چل پڑی ہے نا، جی ہاں، اس وار آف اسٹیٹس میں لوگ اتنا داخل ہو چکے ہیں کہ اب ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ نعمتوں میں ہم اپنے سے نیچے والوں کو نہیں دیکھ رہے، اور پریشانیوں میں اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھ رہے۔ بالکل سب سے بڑی مصیبت ہمارے ساتھ یہ ہے۔ اچھا اس پہ پھر تبصرہ جب ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ستائے ہوئے لوگ ہیں، محروم کیے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ جو بات ہے آپ یہ فرمائیے کہ ہم اس معاملے پہ اگر صبر کر لیں تو پروردگار کے نزدیک کتنا اجر ہے، اس پہ کلام کریں گے۔ ناظرین بس بچھڑنے جائیں گے آپ سے، لیکن دوبارہ واپس آئیں گے۔ افطار کے ان پیارے سے لمحات میں آپ رہیں گے ہمارے ساتھ، اور ہم رہیں خواتین و حضرات، روح رمضان کی اس حسین اور خوبصورت ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال افطار کے ان پیارے سے لمحات میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین جمعہ کا روز ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اپنا فضل و کرم کرتا ہے کہ جہاں عام دنوں میں 10 لاکھ ایسے افراد کی بخشش ہوتی ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، جمعہ کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحے میں 10 لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ پیارے سے لمحات جو ہیں جمعہ کے، ناظرین درود پاک کی کثرت چلتی رہے، استغفار کی تسبیح چلتی رہے، اور آپ سے گفتگو چلتی رہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے آپ سے کہنا تھا کہ میری امی کو ہیپیٹائٹس سی ہے، اور آپ پلیز ان کے لیے دعا کیجیے گا، وہ ابھی روزے نہیں رکھ پا رہی ہے کیونکہ ان کی ویکسین چل رہی ہے، اور امی کو جو امی کے پلیٹلیٹس ہیں وہ بہت کم ہو گئے تھے، اور امی کو ابھی انجیکشن لگی تھی تو امی کو اتنا خون بہا، پھر ان کی پلیٹلیٹ زیادہ ہو گئے، خود ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گئے، تو پھر میرے ماما نے کہا کہ یہ دعاؤں کی وجہ سے ضرور اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ، اور ہماری بہت دعا آپ کی والدہ کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب کرے۔ ضرور انشاءاللہ جب میں آخر میں دعا کروں گا تو ضرور انشاءاللہ مطلقاً تمام بیماروں کے لیے دعا ہوتی ہے، آپ کی والدہ بھی انشاءاللہ یاد رہیں گی۔ آپ کا نام لے کے پلیز دعا کیجیے۔ ضرور میں دیکھیں کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کرتا، لیکن مطلقاً انشاءاللہ، کیونکہ پروردگار تو جانتا ہے
کہ کون کس مسئلے میں مبتلا ہے اور کس نے کس کے لیے ہاتھ اٹھائے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں بات کر رہا تھا بریک سے قبل آپ کا کہ یہ جو ہمارے یہاں سوچ ہے لوگوں کی کہ بس ہمیں کچھ مل جانا چاہیے, اور ہم اس وار آف اسٹیٹس میں اپنے آپ کو اتنا انوالو کر چکے ہیں کہ اب یہ سوچ ختم ہو گئی کہ نعمتوں میں ہم جو ہے وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ ہم سے نیچے والا کون ہے, اور پریشانیوں میں جو ہم سے اوپر ہے اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہتے. حدیث شریف میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ جب تم اپنے سے اوپر دیکھو تو اپنے سے نیچے بھی نگاہ کر لو. واہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے کیا ہی بھلائی ہے, اس کو اچھا ملے تو شکر کرتا ہے, مومن کی صفت بتائی, اور اس کے ساتھ تکلیف ہو تو صبر کرتا ہے, اور ہر دو صورت میں اس کو نتیجہ جنت کی صورت میں. کیا بات, کیا بات. تو بات یہ ہے کہ ہم اب آج کل پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ایک افراتفری, آپا دھاپی, ایک ڈپریشن سی ہر طرف نظر آ رہی ہے, اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں پر جا کر رکنے والے نہیں ہیں. اگر ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اور مثال دیکھ لیں, ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے جسم میں کیڑے رینگنے لگے تو ان کی بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی, کیا آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر نہیں رہے, کیا آپ یہ دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے؟ تو معلوم ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا نیک وقت, میں 3 سال سے بیمار ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پچھلے 70 سالوں کا اگر حساب مانگ لیا جب میں صحت مند تھا تو میں کیا دے پاؤں گا. کیا بات ہے. اور اسی صبر کے بعد جب ان پر نعمتوں کا نزول ہوتا ہے تو اس کی کثرت اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو اس سے پہلے ان کو ملی تھی. بالکل ٹھیک ہے. فاروق صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. ساری میں نے جمعے کی فضیلت کے حوالے سے بات کری. جب رمضان المبارک میں جمعہ آتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ کو بتلاتے ہیں. اتفاق سے ابھی میں نے تذکرہ کیا تھا آپ کی کال سے قبل, دوبارہ اس کو ریپیٹ کیے دیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جمعے کی فضیلت پہ بھی بات ہو جائے گی, لیکن عیسیٰ بھائی یہ فرمائیے کہ ہمارے یہاں بیماری, چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آیا, بیماری کے حوالے سے بہت سے لوگ باقاعدہ بڑا بلنٹلی کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ اللہ کا عذاب اس شخص پہ نازل ہوا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کینسر کے مرض میں یا ہیپیٹائٹس سی کے مرض میں یا کسی ایسے مرض میں کہ جس کو دیکھ کے انسان کو تکلیف ہوتی ہو, لوگ بڑا بلنٹ تبصرہ کر دیتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے. اور وہ شخص جس کو بیماری ہوتی ہے وہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہے, پروردگار کو معاذ اللہ میں ہی ملا تھا. اس طرح کے جملے بھی آ جاتے ہیں. اگر اس وقت وہ صبر کر لے صحیح طور سے, کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر کیا لکھا ہوگا؟ یہ تو ہر ایمان والا, ہر انسان جانتا ہے کہ بیماری اور شفا بغیر حکم الہی نہیں ہوتا, کوئی نہیں سکتا. اور کبھی کبھی بیماری دے کر اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرواتا ہے. یہ ایک محبت کا عنصر بھی اللہ کا, کیونکہ عملیات میں اتنی غلطیاں ہوتی ہیں, اتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں. پھر جب بندے سے اللہ پیار کرتا ہے تو بولتا ہے ان کی اس کو بیماری دے دیں, کیوں حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے, ایون یہاں تک کہا گیا ہے کہ بیمار ہونے والے سے دعا منگواؤ, اس کی دعا رد نہیں ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ سزا نہیں ہوتی. ہاں سم ٹائم جب انسان ایسی بدافعالیاں کرتا ہے جو دین اور شریعت کے حساب سے غلط ہوتی ہیں تو پھر اللہ بیماری کی صورت میں سزا بھی دے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی رتبہ عطا کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے اعمال کی بنیاد پہ نہ پہنچ رہا ہو تو اسے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے, اور اگر وہ صبر کر لے اس کے اوپر انبیاء کا تذکرہ ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس بات کو خوش آئند قرار دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سر کے درد سے بہت شکایت کرتی تھی, اور انہیں بہت فریکوینٹ ہوتا تھا جسے ہم آج کل مائیگرین کہتے ہیں. تو ایک دن وہ ہائی ہائی کہہ رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے اس کا اجر کتنا ہے تو تم واہ واہ کہو گی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور یہ سننے کے بعد حضرت علی جس بیمار کی عیادت کو جاتے تھے اس کو کہتے تھے تمہیں مبارک ہو, تمہیں مبارک ہو. یعنی وہ بیماری کو دیکھ کر یہ فرماتے تھے کہ تمہیں مبارک ہو, تمہیں اللہ نے دھونے کا, تمہارے رتبے بلند کرنے کا اہتمام کر دیا. اس میں ایک بڑی مطلب باریک فلسفی, جس پہ اگر ایک ظاہر ہے جس پہ بیماری ہوتی ہے وہ تو اپنی تکلیف میں مبتلا ہے, جو مالی طور پہ تکلیف میں مبتلا ہے یا کسی پریشانی میں, کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے, XYZ وہ کوئی بھی پریشانی ہے, بہت باریک بات ہے, لیکن جس پہ بیتتی ہے وہی جانتا ہے مسئلہ کیا ہے. اگر اس وقت انسان صرف یہ سوچ لے کہ میرے پاک پروردگار نے مجھ پہ کتنا کرم کیا کہ مجھے یہ بیماری دی اور مجھے اس کام کے لیے چنا, اس پریشانی کے لیے چنا, اب پتہ نہیں میرے رب نے میرے لیے کیا رتبہ لکھا ہو, اگر اس سوچ کو سامنے رکھ کے انسان خاموش ہو جائے
تو میں سمجھتا ہوں کہ کتنا اس پر کرم ہو جائے. ایک اور بات بھی جنید ذہن میں رکھی جا سکتی ہے کہ ہم یہ سوچیں، اب اپنے گناہوں پہ نگاہ کریں، اپنی غلطیوں پہ نگاہ کریں اور سوچیں کہ یہ جو چھوٹی سی تکلیف ہے میں اسے کاٹ لوں اور اس کے نتیجے میں بالکل دھل دھلا کے نیا ہو جاؤں تو کیا بات ہے. کیا ہی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. محمد سعد مردان سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا بہت شکر ہے جی. یہ تھی کہ میرے ذرا صبر کے مفہوم اور حقیقت کے بارے میں اور حکم کے بارے میں جاننا تھا ذرا. اچھا، تو ہم بالکل گفتگو کر رہے ہیں. مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ بس یہی کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیجیے. بالکل بتلاتے ہیں. بلکہ صبر کے بعد ایک اور بڑا اہم پہلو ہے برداشت. ہمارے یہاں جو معاشرے میں ٹالرنس ختم ہو گیا ہے کہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ایک دوسرے کی، ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے، ایک دوسرے کی بات نہیں سننا چاہتے. یعنی بس جو ہم نے کہہ دیا وہ سچ ہے، جو ہم نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، اور اس کے بعد تمام باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں. اس پہ بھی کلام کریں گے. آپ کا بہت شکریہ مردان سے، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جمعے کی فضیلت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، مختصر میں چاہوں گا اگر آپ بھی ذرا. دیکھیے جمعہ جو ہے دنوں میں رمضان کی رمضان کا جمعہ جیسے ہر عبادت، نفل عبادت فرض کا رتبہ رکھتی ہے، فرض 70 فرضوں کا اجر رکھتا ہے، تو جمعے کی فضیلت باقی جمعوں پہ 70 جمعوں سے ہو کی طرح ہوگی. بالکل ٹھیک. یعنی وہ جیسا کہ میں نے روایت بیان کی تھی کہ عام دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں 10-10 لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہے، جمعے کے ہر لمحے میں جو ہے اتنے ہی لوگ بخشے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا بات کریں آپ سے یا کیا آپ سے فرمائش کریں، یہ بتائیے. سنا دیتا ہوں میں. بسم اللہ. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ.